اس کی پریشانی یہ ہے کہ میرے والدین مجھے ڈانٹتے ہیں اور بڑے بھائی زد و کوب کرتے ہیں، شاید جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میری پریشانی دور ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے ایک پریشانی یہ لاحق ہو جاتی ہے کہ مجھے کوئی رفیق حیات مل جائے، کوئی اچھی بیوی مل جائے، چنانچہ اچھی بیوی بھی مل جائے۔ اس کے بعد یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ کوئی اولاد مل جائے، اچھی اولاد ہو، نیک اولاد ہو۔ اگر اولاد بھی حاصل ہو جائے تو پھر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ پڑھ لکھ لے۔ اگر اولاد غبی نکل جائے، کنزین نکل آئے دن مدارس سے اور اسکول سے شکایات موصول ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا بچہ نہیں پڑھ سکتا، یہ ایک انسان کے ساتھ پریشانی لگی رہتی ہے۔ بالفرض اگر وہ کسی طرح پڑھ لکھ لے، ڈگری حاصل کر لے، تو پھر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اس کی کئی اچھی ملازمت لگ جائے۔ چنانچہ اگر وہ ملازمت بھی اس کی کہیں لگ جائے تو اس کے بعد پھر اس کے رشتے کی تلاش میں نکلا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی جگہ رشتہ بھی ہو جائے تو پھر ایک پریشانیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑتا ہے، وہ یہ کہ یا تو اس بہو سے لوگ خوش نہیں ہوتے یا کوئی اچھی ساس نہیں ملتی۔ بہرحال یہ پریشانیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، پریشانی انسان کی ختم نہیں ہوتی، اسے دلی اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے پریشانی کو سمجھا ہی نہیں کہ پریشانی کیا ہے، اور جو اس کی ہم نے دوا تجویز کی ہے وہ بھی غلط تجویز کی ہے۔ اصل ہماری پریشانی کا حل اس آیت مبارکہ کے اندر ہے جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار جو اللہ کے دوست ہیں نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ پریشان ہوں گے، نہ غمگین ہوں گے۔ تو اصل ہماری پریشانی کا حل وہ اللہ کے ساتھ دوستی کرنے میں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے میں ہے۔ اگر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اگر اللہ کے دوست بن جائیں گے، پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں لگے گی۔ یقیناً بہت سے ساتھیوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہوگا کہ بھائی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جو اللہ کا دوست بن جائے گا اس کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، حالانکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں احادیث میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کا جتنا قریب ہوگا اس پر اتنی زیادہ آزمائشیں آئیں گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک اللہ والوں پر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ان کو وہ آزمائش اور پریشانی نہیں لگتی، بلکہ اس کو خوش اسلوبی سے وہ سہ لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش دے کر ہمیں کسی طرح تو ہمیں یاد کیا، تو وہ آزمائش کو اللہ کی یاد دہانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ خیر، اللہ والوں کو پریشانی آتی ہے لیکن پریشانی نہیں لگتی۔ اس کو اگر ایک مثال سے سمجھا جائے تو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر کسی کو کسی سے عشق ہو جائے اور محبوب اپنے عاشق کو یہ حکم دے کہ آپ مثال کے طور پر یہ بجری اور ریت چوتھی منزل پر پہنچا دو۔ اب اگر وہ چوتھی منزل پر پہنچانا شروع کرے تو پسینے سے شرابور ہو جائے گا، تھکن سے چور ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود اس سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا حالت ہے آپ کی، تو وہ یہی کہے گا کہ اگرچہ میں مشقت محسوس کر رہا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن چونکہ یہ حکم میرے محبوب کا ہے اس لیے مجھے مزہ بھی آ رہا ہے۔ تو جب اللہ والوں پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اسے خوش اسلوبی سے وہ سہ لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ نے کسی بہانے سے تو ہمیں یاد کیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اپنی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے، اس میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ سائل نے فوراً پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمانے لگے کیونکہ میں نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کر دیا ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے چونکہ وہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہو رہا ہے، تو اب گویا مجھے ایسا محسوس ہونے لگ رہا ہے کہ گویا کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کر دیں گے تو پھر ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ پسند ہوگا، اس پر ہم راضی رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ، اگر آسمان کمان بن جائے اور اللہ رب العزت کی ذات تیر برسانے والے ہوں اور تمام تیر مصائب اور آلام کی شکل میں دنیا والوں پر برس رہے ہوں تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمانے لگے اس سے بچنے کا صرف ایک واحد راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ تیر مارنے والے کے پہلو میں پناہ لے لی جائے۔ تو آج ہم نے دنیا میں ہر ایک کے سامنے اپنی حاجت پیش کی، ہر ایک کو دوست تسلیم کیا، لیکن اگر ہم نے دوست تسلیم نہیں کیا اور ہم نے کسی کے پہلو میں پناہ نہیں لی تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ہماری تمام پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کے پہلو میں پناہ لے لیں، اللہ کو دوست بنا لیں گے تو پھر ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، اگر ان کی پریشانیوں کا موازنہ جائزہ لیا جائے تو وہ عام طور پر 3 وجوہات کی بنا پر وہ پریشانیاں ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلی اور بنیادی وجہ وہ ہے سبقت کا جذبہ، کہ اگر کسی کے دل میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ فلاں شخص نے 1 بنگلہ لے لیا میں 2 لے لوں گا، فلاں شخص نے لگژری گاڑی لے لی میں 2 لگژری گاڑی لے لوں گا، فلاں شخص نے اچھی سوسائٹی میں پلاٹ خرید لیا میں بھی وہاں پلاٹ خرید لوں گا۔ اگر کسی کے اندر سبقت کا جذبہ ہوگا تو وہ ہمیشہ پریشان رہے گا، اور پھر پریشانی اس کو مایوسی کی طرف لے جائے گی، جو کہ قرآن مجید کے سری خلاف حکم کی طرف لے جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، لیکن جب ہمارے دلوں میں سبقت کا جذبہ ہوگا تو پھر مایوسی کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ دوسری وجہ جس کی بنا پر عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ ہے حسد، کہ کسی بھی دوسرے کو نعمتوں میں دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے نعمتیں چھن جائیں اور میں ان نعمتوں کا مالک بن جاؤں، تو یہ بھی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں حسد کی بڑی قباحت اور شناعت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حسد کی وجہ سے نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسا کہ آگ کی وجہ سے لکڑی ختم ہو جاتی ہے، جس طرح آگ سے لکڑی جل کر راکھ بن جاتی ہے، اس طرح حسد بھی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ یہاں پر ایک بات یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ اب حسد کو کس طرح ختم کیا جائے۔ تو حسد کو ختم کرنے کے ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ، وہ فرمانے لگے کہ اگر کسی آدمی کو اپنے اندر سے حسد کو ختم کرنا ہے تو وہ 4 کام کر لے۔ سب سے پہلا کام کہ جس آدمی سے حسد ہے تو اس کے حق میں دعائیں کرے کہ یا اللہ آپ اسے مزید ترقی عطا فرمائیں، یا اللہ آپ اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائیں۔ اور دوسرا کام کہ جب بھی وہ مل جائے تو سلام میں اس سے پہل کریں، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے۔ اور تیسرا کام کہ جب بھی مجمع لگا ہو تو مجمع میں اس کی تعریف کی جائے کہ ماشاءاللہ فلاں آدمی تو بڑی خوبیوں کا مالک ہے، اس کے اندر فلاں فلاں خوبی ہے، وہ تو بڑی اچھی صفات کا مالک ہے۔ اور آخری کام یہ کریں، چوتھا کام کہ اس کو کبھی کبھی گفٹ اور ہدیے بھی دے دیا کرے، تو جس آدمی سے حسد ہوگی تو انشاءاللہ یہ 4 کام کرنے کے بعد آدمی سے حسد ختم ہو جائے گی۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے عام طور پہ آدمی پریشان ہوتا ہے وہ ہے کسی سے بغض رکھنا۔ بغض کا مطلب ہے کہ کسی آدمی کو دل میں بوجھ محسوس کرنا، کہ جس مجلس میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ فلاں آدمی اس مجلس میں کیوں آیا، گویا اگر دوسری تعریف کی جائے بغض کی کہ کسی سے غیر شرعی وجہ سے دشمنی رکھنا، یہ بغض ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی سے بغض بھی رکھے گا تو وہ بھی ہمیشہ پریشان رہے گا۔ بہرحال ان 3 باتوں کو اپنے اندر سے ختم کریں گے تو ہماری زندگی خوشحال بن جائے گی، جس میں پہلی بات کہ سبقت کے جذبے کو ختم کریں، دوسری بات حسد کو اپنے اندر سے ختم کریں، تیسری بات بغض کو ختم کریں۔ آخری بات یہ رہ گئی کہ اوپر میں نے جیسا آپ کے سامنے بیان کیا تھا پہلے کہ اگر ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے تو ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب اللہ کے دوست کیسے بنیں گے؟ تو جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی اس میں اگلا جملہ ہے کہ
اللہ کے دوست کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے تقوی والی زندگی اختیار کر لی تو وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اب اللہ کی ابھی تقوی کی زندگی کیسے اختیار کرنی ہے؟ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ پکی سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے کریں۔ پکی سچی توبہ کیا ہے؟ اپنے زمانے ماضی کے گناہوں پر توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں اور گناہ والی جگہ سے الگ ہو جائیں، تو یہ پکی سچی توبہ ہے۔ یہ کام کرنے کے بعد پھر تقوی والی زندگی گزاریں۔ تقوی والی زندگی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم چلیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام کاری سے بچائیں، حرام رزق سے بچائیں۔ تو یہ تمام کام کریں گے تو ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کو خوش اسلوبی سے سہ لیں گے، ہمیں پھر مصیبت نہیں لگے گی، ہماری زندگی خوشحال بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام ساتھیوں کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمد